بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن ہے، اور آج ہمارا اس میں سلسلہ ہے آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات اور جوابات کا۔ آج جو پہلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے یہ ہے اعظم شاہ صاحب کا۔ کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ صدقے کی چیز کا ہبہ کیسے کیا جاتا ہے؟ غالباً آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ کے مستحق نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے صدقہ وصول کر سکتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ صدقہ جو ہوتا ہے اس کے اصل مستحق تو غرباء، مساکین، یتیم، بیوائیں اور مسافر وغیرہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی غیر مستحق آدمی کو بھی صدقہ وصول کرنا ہو تو اس میں ہبہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ صدقے کا مال کسی مستحق آدمی کو دیا جائے، وہ اس مال کو وصول کر لے، وہ مال اس مستحق کے قبضے میں آ جائے، پھر وہ آدمی اس شخص کو جو کہ مستحق تو نہیں ہے مگر دینے والا اسے دینا چاہتا ہے یا وہ لینے والا لینا چاہتا ہے، تو اب وہ مستحق آدمی جو اس مال کا مالک بن چکا ہے وہ اس غیر مستحق آدمی کو وہ مال ہبہ کر دے، یعنی تحفۃً اسے دے دے۔ تو اب یہ صدقے کا مال اس غیر مستحق آدمی کے لیے تحفہ کی صورت اختیار کر چکا ہے، جو کہ اب اس کے لیے جائز ہے۔ اور اب بہتر یہ ہے کہ اس مال میں سے وہ شخص اس کو بھی کچھ حصہ دے دے جو اس کے لیے ہبہ کا ذریعہ بنا۔ اس طرح اس غریب آدمی کی مدد بھی ہو جائے گی اور دل جوئی بھی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں دینے والا بنائے، آمین۔ دوسرا سوال ہے محمد عاقب صاحب کا۔ ان کا سوال ہے کہ سجدہ صاحب کے بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کن کن وجوہات کی بنا پر نماز میں سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے۔ دیکھیے، نماز چاہے فرض ہو یا واجب ہو، نفل ہو یا سنت ہو، اس میں جب واجبات نماز میں سے جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا اسے ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر، یا درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، پورا درود شریف بھی پڑھ کر داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر بغیر سلام پھیرے ہی سجدے صاحب کر لیے جائیں تب بھی نماز تو ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی واجب چیز کو نماز میں چھوڑ دے تو سجدہ صاحب سے وہ نقصان پورا نہیں ہوگا بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی فرض رہ جائے تو پھر نماز ہوتی ہی نہیں اور نہ ہی سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، وہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی سنت یا مستحب نماز میں بھولے سے رہ جائے تو اس کے لیے سجدہ صاحب ضروری نہیں۔ اگر کسی شخص نے الحمدو کے بعد سورت پڑھی اور سورت کے بعد پھر الحمدو پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ یا اگر کوئی الحمدو پڑھنا بھول جائے اور سورت شروع کر دے اور ایک آیت جتنا پڑھ لے، پھر یاد آئے کہ الحمدو تو پڑھی ہی نہیں، تو اب یاد آنے پر الحمدو پڑھ کر سورت پڑھ لے تو اب سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اور اگر 4 رکعت والے فرض میں پچھلی رکعتوں میں جان بوجھ کر یا بھولے سے سورت ملا لی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ یوں ہی جو فعل نماز میں مقرر ہیں ان میں ترتیب واجب ہے، لہٰذا اگر خلاف ترتیب فعل واقع ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اگر کسی رکعت کا کوئی سجدہ رہ گیا ہو اور آخر میں یاد آیا تو سجدہ کر لے، پھر التحیات پڑھ کر سجدہ صاحب کر لے۔ اگر کوئی شخص فرض میں قاعدہ اولیٰ بھول گیا ہو تو جب تک سیدھا کھڑا نہیں ہوا واپس لوٹ کر بیٹھ جائے تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر بھی لوٹ آیا تو سجدہ صاحب کرے گا، نماز ہو جائے گی مگر گنہگار ہوگا۔ قاعدہ اولیٰ کے بعد اگر کسی نے اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد
تو سجدہ سہو واجب ہوگا، یا اگر اتنی دیر خاموش بیٹھا رہا تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کسی قاعدہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، وہ نماز چاہے نفل ہو یا فرض ہو۔ قنوت یا تکبیر قنوت میں قرأت کے بعد قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، اگر وہ بھول جائیں تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر وتر میں شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو اس میں قنوت پڑھ کر قضا کے بعد ایک رکعت اور پڑھیں، اس میں بھی قنوت پڑھیں اور سجدہ سہو بھی کریں۔ شک کی سبھی صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے، لیکن غالب گمان میں واجب نہیں ہے، مگر جب کہ سوچنے میں ایک رکن جتنا وقفہ ہو جائے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی اور کئی صورتیں ہیں سجدہ سہو واجب ہونے کی، مگر یہ سجدہ سہو کی وہ صورتیں ہیں جو عموماً پیش آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔